بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جو آخری 10 سورتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کا یہ 6واں سورہ ہے. مختصراً اس کی تشریح کے بعد انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے جو مختصر سے مسائل ہیں وہ بھی آج ہی عرض کر دیے جائیں گے. اس سورت کا نام ہے سورہ نصر، اور یہ سورت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں. نازل ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے سن 8 ہجری، اور یہی وہ سال ہے جب مکہ فتح ہوا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے خوشخبری سنائی تھی کہ عن قریب اللہ کی مدد اور فتح آنے والی ہے، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ فوج در فوج بہت ساری تعداد اسلام میں داخل ہو رہی ہے. اس کے بعد فرمایا جب تم دیکھ لو یہ ہوتا ہوا تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس میں 2 چیزیں بیان کی گئیں. نمبر 1 فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے. نمبر 1 تو یہ. دوسری چیز اس میں اشارتاً یہ کہا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی نے جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ سے فرمایا میرے جانے کا وقت اب قریب ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ فسبح بحمد ربک، اللہ کے نبی سے پہلی مرتبہ کہا کہ تم تسبیح کرو، گویا کہ اب آپ کا کام جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا، اب وہ آپ واپس آنے والے ہیں. یہ بات ہوئی. بالکل ایسے ہی ہوا. رمضان 10 رمضان سن 8 ہجری کو صلح حدیبیہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، کبھی موقع ملے گا اور بڑا مزیدار بھی ہے. اللہ کے نبی عمرے کے لیے گئے تھے، کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، کچھ شرطیں رکھی گئیں تو اللہ کے نبی نے جھک کر صلح کی تھی، بہت جھک کر. خود حضرت عمر غصے میں آ کر اس موقع پر اللہ کے نبی سے یوں فرمانے لگے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ غصے میں آ کر. لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ اتنا کہہ تو سکتے تھے مگر حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے. صلح ہو گئی. اب یہ صلح جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس کو خود توڑا مکہ مکرمہ والوں نے. جب یہ توڑ دیا اب اللہ کے نبی کے لیے حملہ کرنا مکے پر جائز ہو گیا. آپ نے 10 رمضان سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کا لشکر کیا چڑھائی کے ارادے سے کہ جب تم کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. آپ یہاں سے چلے اور مکہ فتح ہوا. آپ داخل ہوئے کعبۃ اللہ میں، کعبے کا طواف کیا. 360 بت کعبے میں رکھے تھے جن کو توڑا گیا، کعبے کو پاک اور صاف کیا گیا، اور سوائے ان لوگوں کے عام معافی کا اعلان کیا گیا جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف بہت زیادہ پہنچائی تھی، ان کو برسر عام قتل کیا گیا. چند لوگ تھے جن کا نام بھی لیا گیا، لمبا واقعہ. تو یہ جو فتح مکہ ہوئی اس صورت کے اندر اس کے ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کو اس کی خبر دے دی گئی. جب یہ ہو گیا، جب اگلی آیتیں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق روایات میں آتا ہے کہ آیات کو سن کر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی واپسی کا وقت اب قریب ہے، اور ان کی ہچکیاں بن گئیں. اور اوپر سے جب آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، اونٹنی پر ہیں، تو 6 پارے کی ایک آیت اور نازل ہوئی. کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، ہم بطور اسلام ہم آپ کی بحیثیت اسلام ہم اس دین سے راضی ہیں. روایات میں آتا ہے صحابہ کی ہچکیاں بن گئیں. صاف اشارہ ہے اب دین مکمل ہو گیا، نبی کا کام ختم، اب واپسی ہے.
کب ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ دو چیزیں اس صورت میں بیان کی گئیں، اور دونوں چیزیں بالکل جیسے بیان کی گئیں ایسے ہی ہوئیں۔ فتح مکہ بھی، اللہ کے نبی کا وصال مبارک کہ آپ کا انتقال بھی حجۃ الوداع کے بعد ہو گیا۔ اس صورت کے فضائل بہت سے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قرآن کی تلاوت چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے تو سورہ نصر کو پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سے آپ کہیں جا رہے ہیں، معاملات میں بڑی تنگی ہے، روایات میں آتا ہے، اور آپ کے پاس کاروبار کی نیت سے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نفع ہو، تو بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کا ورد کرتے رہو۔ کہیں کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤ، تو سورہ نصر کو پڑھتے رہا کرو، بہت سی فضیلتیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے اس سورت کے ذیل میں آئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔